اموال ظاہرہ پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ مال کی دو قسمیں فقہاء نے نقل کی ہے۔ ایک قسم کو اموال ظاہرہ کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو اموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ اموال ظاہرہ یہ ہے کہ جس کو لوگ چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکتے ہیں، اور اموال باطنہ وہ ہے جس کو چھپانا چاہے تو چھپا سکتے ہیں۔ یہ تو اس کی تعریف ہے مال کی۔ چنانچہ فتاوی شامی کے اندر ہے قولہ الظاہرۃ والباطنہ فإن مال الزکوٰۃ نوعان ظاہر وهو المواشی وما يمر به التاجر على العاشر وباطن وهو الذهب والفضہ واموال التجارہ۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310، بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 باب العاشر کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک صورتحال تھی۔ دوسرے یہ کہ اموال ظاہرہ کی مثال سائمہ جانور، جو جنگل میں چرنے والے جانور، تجارت کا مال، اپنے کارخانے اور میلوں میں تیار ہونے والا مال، فیکٹری میں تیار ہونے والا مال، یہ تو اموال ظاہرہ ہے۔ اور اموال باطنہ کی مثال مثلا نقد رقم ہے، سونا چاندی، بینک میں بینک بیلنس، سیونگ جس کو کہتے ہیں، جمع شدہ رقم یا اموال باطنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کو بھی فتاوی شامی ہی کے اندر نقل کیا ہے، جو میں نے ابھی عبارت پڑھی، وہ الذهب والفضہ واموال التجارہ فی موازیہا مراد ہنا بالباطنۃ کے جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، البحر الرائق یہ بدائع الصنائع کی عبارت تھی، بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری صورتحال یہ کہ اموال صاحب نصاب آدمی پر سال گزرنے کے بعد اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ دونوں قسم کے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا کرنا اس کے ذمہ فرض اور ضروری ہو جاتا ہے۔ چوتھی صورتحال یہ کہ حکومت صرف اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے، اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے، اور اموال ظاہرہ کس کو کہتے ہیں میں نے اوپر اس کی تفصیل بیان کر دی۔ اموال باطنہ کی وہ نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ خود اپنی ثوابدید کے مطابق ادا کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے کافی تفصیلی بحث کرتے ہوئے جو ہے علامہ شامی وغیرہ اور بدائع الصنائع وغیرہ کے اندر جو ہے لکھا ہے کہ فمال الزکوٰۃ نوعان ظاہر وهو المواشی والمال الذي يمر به التاجر على العاشر، اور آگے باطن وهو الذهب والفضہ اموال التجارہ۔ اس کے تحت جو ہے کافی تفصیلی بحث بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، کتاب الزکوٰۃ جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 65 اور صفحہ 66 حروف تہجی الف عنوان ہے اموال ظاہرہ، اس کے تحت جو ہے نقل کیا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔